چلتے چلتے ایک بہت ہی ضروری بات آپ حضرات سے آج کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو سے ملک میں کئی ایسے لوگ ہوں جن کو تکلیف محسوس ہو، لیکن گزشتہ 10-15 دنوں سے سوشل میڈیا پر، اخباروں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کامن سول کوڈ کے نام سے اخبار بھی بھرے پڑے ہیں، واٹس ایپ بھی بھرا پڑا ہے، اور ہمارا نیشنل میڈیا وہ بھی برے زور شور سے سول کوڈ کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ مختلف لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو گفتگو کا ابتدا جو ہے اس میں آپ کو ایک شعر سناؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہا ہے نا کسی نے کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ کہتے ہیں سادہ مسلمان جائیں کہاں؟ سیاستدان بھی ہم سے کھیل کر رہے ہیں اور مولوی ملا بھی ہم سے کھیل کرنے پر آ گئے، تو یہ سادہ دل بندوں کا کیا ہوگا؟ پچھلے 15 دن سے میڈیا نے ایک ماحول تیار کر دیا ٹی وی پر، واٹس ایپ کے اوپر، کہ جی کامن سول کوڈ آ رہا ہے، مسلمانوں کی یہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے لوگ اس میں گنتی کے چند مخلص لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے لوگ اس میں آ گئے مسلمانوں کی طرف سے کہ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے۔ کوئی مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو اکسا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو قوم کو؟ بات کامن سول کوڈ لانے والوں کی نہیں کر رہا ہوں، بات کامن سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کی سیاست میں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے والوں کی کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ اگر کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اپنی میٹنگوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو نکاح اور طلاق کے مسئلوں تک ہے، اور اب مسلمانوں کا نام لے کے کامن سول کوڈ کے ذریعے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کہا یہ کر دیں گے، مسلمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، یہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، الگ الگ طرح کے میسج آ رہے ہیں، مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے؟ فی الحال جو پچھلے 75 سال سے مسلمانوں کے سودے کرتے آئے ہیں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لدھیانہ سے پیغام آئے گا کہ کامن سول کوڈ کے خلاف سڑکوں پر اترو۔ اللہ کے بندے، جس قانون کا ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، ڈرافٹ سمجھتے ہیں؟ جس قانون کا خاکہ نہیں بنا، جس قانون کو تحریری طور پر ابھی پارلیمنٹ میں لایا نہیں گیا، جس قانون کی ابھی روپ ریکھا بنی نہیں ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھ میڈیا والوں نے مل کے پورا ہوا کھڑا کر دیا کہ جی مسلمانوں کے خلاف کامن سول کوڈ آئے گا تو مسلمانوں کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پولرائزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نام لے کر دیش میں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے لیڈران کے پیچھے، ایسے مولویوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو، ساتھی وہ نہیں ہوتا جو سکھ کا ساتھی ہو، جو دکھ میں کہیں کہ ہم جانتے نہیں، سکھ میں تو جب بارات نکلتی ہے، بینڈ باجا بجتا ہے، ہر ایک راہگیر کھڑا ہو جاتا ہے چند لمحے تماشا دیکھنے کے لیے۔ کامن سول کوڈ ہے کیا؟ اس پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی، بڑے بڑے اعلان آ رہے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم شریعت چھوڑ دیں گے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے
کون ہے جو آپ کو کہہ دے کہ آپ شریعت چھوڑ دیں؟ کامن سول کوڈ ہے کیا؟ اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی؟ وہ بنے گا کیسے؟ کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے بننے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اس ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے بننا ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے بننا ہے جی؟ 140، اور ہم کتنے ہیں؟ 18 یا 20 کروڑ مسلمان۔ یہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ بھی کوئی رائے دیں گی یا نہیں دیں گی؟ ابھی حکومت کوئی ڈرافٹ لے کے آئے گی کہ نہیں لے کے آئے گی؟ جب حکومت ڈرافٹ لے کر آئے گی پارلیمنٹ میں، اس ڈرافٹ کے آنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ کس کس قوم کے کون کون سے رسم، کون کون سے رواج اس قانون کے تحت آنے والے ہیں۔ ابھی جب تک وہی نہیں آیا، آپ سے رائے پوچھی، آپ سے لا کمیشن نے رائے پوچھی تو رائے لکھ کے دیا، رائے دینے کے لیے اتنا بڑا بونڈر کھڑا کیا کہ ایسا لگنے لگا کہ پتہ نہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی لڑائی تیار ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ سول کوڈ ہے کیا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی آپ کو میں گفتگو میں سمجھاتا چلوں بات، حالانکہ بہت سارے لوگ جن کو یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا، سیاسی لیڈران مولویان کو بھی، کہ بھی ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں منو اور آدم ایک ہی تھا، اور اب جب کبھی منو والوں نے کوئی بات کہی تو کہتے ہیں ہم تمہاری مانتے نہیں۔ اللہ کے بندہ، تم بتانا کیا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس بولی بالی قوم کا کرنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد تو واضح کرو۔ ایماندار وہ ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا سیاست دان ہو، جو لوگ کسی کی پشت پناہی کے اوپر جا کر یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان میں دم ہے تو باہر آ کے کہیں کہ ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ساتھ بھی سب کے ہو، مخالف بھی سب کے ہو، چاہتے کیا ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس میں ان سے گلا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کامن سول کوڈ، پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ ایک ملک میں ایک ہی قانون ہے۔ مسلمان صرف بھارت میں نہیں رہتے، مسلمان صرف مکے میں نہیں رہتے، مسلمان صرف امریکہ میں نہیں رہتے، مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر رنگ اور نسل میں پائے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے پہلے تو قانون ایک ہی ہے۔ کیوں؟ تھانہ ایک ہے، عدالت بھی ہر شہر میں ایک ہی ہے۔ کوئی جرم ہو جائے، پنگا ہو جائے، کوئی عدالتیں بٹی ہوئی ہیں، کوئی تھانے کچہریاں بٹی ہوئی ہیں کہ یہاں فلاں برادری کے لوگ جائیں گے، فلاں کے نہیں۔ انڈین پینل کوڈ ایک ہی ہے۔ تو اب یہ کامن سول کوڈ کیا ہے؟ کامن سول کوڈ بولتے ہیں، سول کا مطلب عام لوگوں کی جو برادریاں ہیں، برادریوں میں جو رسم و رواج ہیں، ان کے اوپر ایک ایڈوائزری کے قانون کو لے کے آنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی برادری ہے یا کوئی مذہب ہے، وہ کہتا جی سر کے اوپر ٹوپی پہن لو، جیسے ہم کہتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھو نماز کے ٹائم، رکھ لیجی۔ اب اگر کوئی نمازی کہے تو میں نہیں رکھتا، ایڈوائز ہے کہ رکھ لو، نہیں رکھتے تو کوئی دھکے شاہی نہیں ہے۔ کامن سول کوڈ میں اگر یہ آ گیا کہ عدت گزارنے کی اجازت نہیں دیتی سرکار، لیکن جس بیٹی نے عدت گزارنی ہے، جب وہ خود کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں آ کے عدت گزاروں گی، تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ 3 طلاق کا قانون آیا، مان لیا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، 3 طلاق اگر کسی گھر میں ہو گئی، اگر میاں بیوی دونوں شریعت کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم شریعت کے پابند ہیں، تو ان کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے تو بیوی کو اختیار ہے وہ جا کے وہاں مقدمہ کر دے، کیونکہ پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا گیا 3 طلاق کا۔ جو سول قانون ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں
کہ وہ اختیار کیے جائیں گے یا اختیار نہیں کیے جائیں گے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قانون ابھی آیا نہیں, قانون کا ڈرافٹ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا, قانون کا بھی روپ ریکھا تیار نہیں ہوئی. میڈیا والوں نے اس کا بوال بنایا, ہم نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. آپ تو خود کہتے تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ بنو, ان کے حصے دار نہ بنو جو ملک میں بانٹنے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدانوں نے گیند پھینکی اور آپ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور اتنا بڑا ہوا مسلمانوں کے لیے صرف کھڑا کر دیا کہ کامن سول کوڈ آ رہا ہے, فلاں تاریخ تک رائے دے دو, فلاں تاریخ تک فارم بھر دو. اگر فارم نہیں بھریں گے تو کیا ہم کرایہ دار ہیں بھائی؟ ہمیں نکال دیں گے کوئی؟ کرائے پہ ہیں؟ کون سی رائے دینے جا رہے ہو؟ اگر واقعی, میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں, واقعی اگر مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں جو بار بار دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں مسلمانوں کا بڑا درد ہے, بڑی ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں, ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, تو میاں صاحب قوم کی قیادت صرف مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہوگی. رسول اللہ کی سنت ہے اعلیٰ ترین دینی سیاست کو عمل میں لانا. اگر آپ میں واقعی قوم کا درد ہے تو 2024 کا الیکشن آ رہا ہے, اپنے علاقے میں جائیے, الیکشن لڑیے, ممبر پارلیمنٹ بنیے. کیونکہ جو باہر بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس میں باتیں کرتے ہیں وہ سرکار تک صحیح طرح نہیں پہنچتی. جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنائیں گے تو پھر سرکار بھی سنے گی, دنیا بھی سنے گی, اور اس کو سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا. تو میں تو مسلمانوں سے یہ بس گزارش کر رہا ہوں آج کہ جب تک کامن سول کوڈ کا ڈرافٹ نہیں آ جاتا, ڈرافٹ, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شریعت کو نہیں مانیں گے. شریعت تو 1450 سال سے چل رہی اور قیامت تک اللہ نے چاہا چلتی رہنی ہے. جب تک اس کا ڈرافٹ نہیں آتا تو آپ بھی اور دوسری قومیں بھی اپنی ناراضگی کا اظہار تو تب کریں گی نا جب ڈرافٹ آئے گا, جب وہ بات رکھی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر. تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو واٹس اپ کھیل رہے ہیں وہ لوگ بھی, جو سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں, جو بانٹ رہے ہیں قوموں کو, جو نیشنل میڈیا کے اندر بیٹھ کے ہندو مسلم کھیل رہے ہیں, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنائیں, اور مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنیے. جب ڈرافٹ آئے گا, ڈرافٹ میں اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے, تو پھر اس ملک کے قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا اعتراض درج کروائیے, آپ اپنی بات رکھیے. ڈرافٹ آنے سے پہلے کسی بھی ایسی سیاسی مہم کا حصہ بننے کی بالکل کوشش نہ کیجیے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.